شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے علامات ربانی، دوسرا حصہ، یہ غالباً 670 صفحات کی کتاب ہے، 675 صفحات کی کتاب، مفت 1971 ہدیہ 71 سے لے کر کئی برسوں کے بیانات ہیں۔ اس میں معرف القرآن سے بھی حضرت نے لیا ہے مضمون۔ 3 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قبولیت توبہ کا مفصل واقعہ، ضاقت علیہم الارض، سورہ توبہ کی آیت 118 3 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے پیچھے رہے۔ ان تینوں صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس واقعے میں عاشقوں کے لیے بڑے سبق ہیں۔ بھائی کس کے لیے؟ عاشقوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور ان 3 شخصوں پر جن کو پیچھے رکھا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں، اور سمجھئے کہ کہیں پناہ نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف، پھر مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ پھر آئیں، بے شک اللہ ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ حضرت نے اگر ایک گناہ ہو جائے نا، فرمایا اسی طرح ہونا چاہیے معاملہ، یہ زمین تنگ ہو جائے باوجود وسعت کے، اور اپنی جان کو ایسا محسوس ہو جائے۔ جب ان 3 صحابہ رضی اللہ عنہم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ اور رسول ان سے ناراض ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے صحابہ نے 50 دن تک ان سے بولنا چھوڑ دیا، تو ان پر کیا گزری 50 دن تک۔ اب مجھے یاد نہیں، مفتی اعظم شاید اسی میں لکھا ہوا ہے آخر میں شاید کہ 50 دن کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن ہی رہے تھے، تو خیر آگے انشاءاللہ اسی میں۔ اللہ اکبر۔ دوسرے صحابہ نے 50 دن تک ان سے بولنا چھوڑ دیا تو ان پر کیا گزری؟ ان کے غم کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نازل فرما رہے ہیں۔ اگر یہ خود بیان، یہ حضرت کے ملفوظات ہیں، اگر یہ خود بیان کرتے تو اہل دنیا یقین نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی بلندی شان دکھانے کے لیے قرآن پاک میں ان کے غم کی گواہی دی، اور ان کے اس غم کو قرآن کا جزء بنا دیا کہ زمین باوجود اپنے وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنے جانوں سے بیزار ہو گئے۔ یہ آ گیا نا، میں نے پہلے ہی جلدی کر لی۔ مومن کی یہی شان ہونا چاہیے کہ ایک تو گناہ کرے ہی نہیں، اور جب کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بدنظری ہو جائے تو پوری دنیا اس کو تنگ معلوم ہو اور اپنی جان سے بیزار ہو جائے۔ جس کو یہ بات حاصل نہیں تو سمجھ لو اس کی نسبت مع اللہ کا چراغ انتہائی ضعیف ہے، اس کو بہت اللہ سے رونا چاہیے اور اللہ سے تعلق کو قوی کرنے والے اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ جو کوشش کرتا ہے پا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں ناکامی نہیں ہے۔ آگے کا تفصیلی واقعہ تفسیر معرف القرآن سے لکھا گیا ہے، جامع یعنی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ موبائل اس وقت اللہ تعالیٰ سے ہم کو دور کرنے کا بڑا فتنہ ہے، کاش ہم اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اتنے لوگوں نے چھوڑا ہے، اتنے لوگوں میں چھوڑا ہے کہ اب میرے پاس لکھا ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگوں نے چھوڑا ہے۔ یہ 3 حضرات حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تینوں انصاری تھے جو اس سے پہلے بیعت عقبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک رہ چکے تھے، مگر اس وقت اتفاقی طور سے اس لغزش میں مبتلا ہو گئے، اور منافقین جو اس جہاد میں اپنے نفاق کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی ان کو ایسے ہی مشورے دیے جس سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے واپس آئے تو منافقین نے حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کیے اور جھوٹی قسمیں کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کیا کر دیا اور ظاہری قسموں کو قبول کر لیا۔ یہ لوگ آرام سے رہنے لگے۔ کچھ لوگوں نے ان تینوں انصاری بزرگوں کو بھی یہی مشورہ دیا کہ تم بھی جھوٹے عذر کر کے اپنی صفائی پیش کر دو، مگر ان کے دلوں نے ملامت کی، ایک گناہ تو جہاد سے پیچھے رہنے کا کر چکے،
اب دوسرا گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنے کا کریں، اس لیے صاحب صاحب اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، جس کی سزا میں ان سے سلام اور کلام بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ بھائی اس میں ہم نے سبق لینا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے تھے اور کیا کیا اس کے اندر ہمارے لیے سبق ہے۔ انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان سب کی حقیقت کھول دی، جھوٹی قسمیں کھا کر عذر کرنے والوں کا پردہ فاش کر دیا، اور ان تینوں بزرگوں نے جو سچ بولا تھا اور اعتراف قصور کیا تھا ان کی توبہ اس آیت میں نازل ہوئی، اور 50 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقاطعہ سلام اور کلام کی انتہائی سخت مصیبت جھیلنے کے بعد بڑی سرخروئی اور مبارک باتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں میں مقبول ہوئے۔ ان تینوں صحابہ رضی اللہ عنہم کے واقعے کی تفصیل احادیث صحیحہ سے یہ ہے جو معرف القرآن میں ہے تفصیل۔ ان تینوں بزرگوں میں سے ایک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے اپنے واقعے کی تفصیل اس طرح بتلائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی، میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں، مجبور ہوں بتانے کے لیے، نام نہیں بتا سکتا۔ ایک تو ہیں ہی جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور ایک شخصیت اور ان کے چمچے آج بھی ہیں، اہل حق کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، اور دل ان کا جو ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بغض سے بھرا ہوا ہے۔ ان کی جو کتابیں ہیں جو اہل حق کے نام سے ہیں، اندر یہ بغض بھرا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ جڑنا چاہیے، کتابیں ایسی نہیں پڑھنا چاہیے۔ فرمایا کہ میں ان سب میں بجز غزوہ تبوک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہا، البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ اچانک پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس میں شریک ہونے کا حکم بھی نہیں دیا تھا، اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی عتاب بھی نہیں فرمایا تھا، اس میں بھی شریک نہ ہو سکا، اور میں لیلۃ العقبہ کی بیعت میں بھی حاضر تھا، جس میں ہم نے اسلام کی حمایت اور حفاظت کے لیے معاہدہ کیا تھا، اور مجھے یہ بیعت عقبہ کی حاضری غزوہ بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوب ہے، اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے۔ میرا واقعہ غزوہ تبوک میں حاضری کا یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی اس وقت سے زیادہ خوشحال اور مالدار نہ تھا۔ بخدا میرے پاس کبھی اس سے پہلے 2 سواریاں جمع نہیں ہوئی تھی جو اس وقت موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی اور تنگ دستی کی حالت میں جہاد کا قصد فرمایا، اور سفر بھی بڑے دور کا تھا، مقابلے پر دشمن کی قوت اور تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کر اعلان کر دیا تاکہ مسلمان اس کے لیے پوری تیاری کر سکیں۔ اس غزوے میں شریک ہونے والے کی تعداد مسلم شریف کی روایت کے مطابق 10,000 سے زائد اور ایک روایت کے مطابق 30,000 سے زائد تھی۔ اسی وقت فوراً میں اللہ سے توبہ کر لوں کہ اللہ یہ باتیں میرے دل میں اتار دے، میں عمل کی نیت سے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ فوراً آپ ہماری بہو بیٹیاں بھی سوچ لیں اور اپنے زندگی کا رخ میں بھی بدلوں، ہم بھی بدلیں۔ یہ ان کی قربانی ایسے ہی نہیں تھی، اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی فہرست نہیں لکھی تھی، اس لیے جو لوگ جہاد میں نہیں جانا چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ نہ گئے تو کسی کو خبر نہ ہوگی۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے لیے نکلے تو وہ وقت تھا کہ کھجوریں پک رہی تھیں، باغات والے میں مشغول تھے۔ اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی اور جمعرات کے دن سفر کا آغاز فرمایا۔ میرا یہ حال تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں، مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا۔ میں دل میں کہتا تھا کہ میں جہاد پر قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، مگر یوں ہی آج کل میں میرا ارادہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر بھی میرے دل میں آتا رہا کہ میں بھی روانہ ہو جاؤں اور کہیں راستے میں مل جاؤں، اور کاش کہ میں ایسا کر لیتا، مگر یہ کام افسوس کہ نہ ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں مدینے میں کہیں جاتا تو یہ مجھے بات غمگین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینے میں یا تو وہ لوگ نظر پڑتے تھے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یا پھر ایسے بیمار معذور جو قطعاً سفر کے قابل نہ تھے۔ دوسری طرف پورے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا خیال کہیں نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے۔ اس وقت آپ نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کہاں ہے؟ بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاد سے
ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روکا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تم نے یہ بری بات کہی، یا رسول اللہ بخدا میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی۔ قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر تیار کر لیتا، لیکن اسی بات میں تلاش کر لیں کہ موبائل فون کو کسی، یہ بڑی بات ہے، میں اس کے ساتھ ملانا نہیں چاہتا، میں عذر کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں پھر گناہ میں ڈوب گئے۔ ہماری بہو بیٹیوں کو کیا عذر ہے بھائی؟ اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس کے ذریعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے نکل جاتا۔ میرے دل میں یہ خیالات اور وساوس گھومتے رہے، یہاں تک کہ یہ جب خبر ملی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو خیالات فاسدہ میرے دل سے مٹ گئے۔ پھر نصیحت پر نصیحت ہے، وسوسے کسی کو بھی آ سکتے ہیں، اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے کسی ایسی بنیاد پر نہیں نکل سکتا جس میں جھوٹ ہو، اس لیے میں نے بالکل سچ بولنے کا عزم کر لیا۔ مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حسب عادت چاشت کے وقت یعنی صبح کو آفتاب کچھ بلندی ہونے کے بعد مدینہ شریف میں داخل ہوئے، اور عادت شریفہ یہی تھی کہ سفر سے واپسی کا عموماً یہی وقت ہوا کرتا تھا، اور عادت شریفہ یہ تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعتیں پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ سے ملتے تھے۔ اس عادت کے مطابق آپ اول مسجد میں تشریف لائے، 2 رکعت ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین جن کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی، خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے اس پر جھوٹی قسمیں کھانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری قول اور اقرار اور قسموں کو قبول کر لیا اور ان کے باطنی حالات کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اسی حال میں بھی حاضر خدمت ہوا، حضرت کعب رضی اللہ عنہ، اور چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض آدمی کیا کرتا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مجھ سے چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے نفاق نہیں کیا، نہ دین کے معاملے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا ہوا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے عرض کیا بے شک یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گڑھ کر اس کی ناراضی سے بچ جاتا، لیکن کیونکہ مجھے باتیں بنانے میں مہارت حاصل ہے، لیکن قسم ہے اللہ کی میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ وقتی طور پر راضی ہو جائیں تو کچھ دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال آپ پر کھول کر مجھ سے ناراض کر دیں گے، اور میں نے سچی بات بتلا دی جس سے بالفعل آپ مجھ سے ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے۔ صحیح بات یہ کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی طور پر اتنا قوی اور پیسے والا نہ ہوا تھا جتنا اس وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے سچ بولا ہے، پھر فرمایا اچھا جاؤ جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ فرما دیں۔ میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے چند لوگ میرے پیچھے لگے منافق، اور کہنے لگے کہ اس سے پہلے تو ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تم نے کیا بے وقوفی کی؟ اس وقت کوئی عذر پیش کر دیتے جس سے جیسا دوسرے رہ جانے والوں نے پیش کیا تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق نہیں تھے، کا استغفار کرنا کافی ہو جاتا۔ بخدا یہ لوگ مجھے بار بار ملامت کرتے رہے، یہ تو مطلب غلط کی طرف، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں لوٹ جاؤں اور پھر جا کر عرض کروں کہ میں نے جو بات پہلے کہی تھی وہ غلط تھی، میرا عذر صحیح موجود تھا۔ پھر میرے دل میں آیا کہ ایک گناہ کو دو گناہ نہ بناؤں، ایک گناہ تو تخلف کا سرزد ہو چکا، دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ پیچھے رہنے والوں میں کوئی اور بھی ہے میرے ساتھ جس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہو؟ انہوں نے بتایا کہ 2 آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کر لیا، اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں کہا گیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ میں نے پوچھا کہ وہ 2 کون؟
انہوں نے بتلایا کہ ایک حضرت مرہ بن ربی اور دوسرے ہلال بن امیہ ہیں. ان میں سے مرارہ کے تخلف کا تو سبب یہ ہوا کہ ان کا ایک باغ تھا جس کا پھل اس میں پک رہا تھا. تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم تو اس سے پہلے کئی غزوات میں حصہ لیا ہے، اگر اس سال جہاد میں نہ جاؤ تو کیا جرم ہے. اس کے بعد جب انہیں اپنے گناہ پر متنبع ہوا تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. اور دوسرے بزرگ حضرت ہلال بن امیہ کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال عرصے سے متفرق تھے. اس موقع پر سب جمع ہو گئے تو یہ خیال کیا کہ اس سال میں جہاد میں نہ جاؤں، اپنے اہل و عیال میں بسر کروں. فوٹوگرافی سے آپ نے بچانا ہے بھائی. ان کو بھی جب اپنے گناہ کا خیال آیا تو انہوں نے عہد کیا کہ اب میں اپنے اہل و عیال سے علیحدگی اختیار کروں گا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے دو بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے ہیں. تو میں نے کہا کہ بس میرے لیے انہی دونوں بزرگوں کا عمل قابل تقلید ہے. یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا گیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہم تینوں کے ساتھ سلام اور کلام کرنے سے منع فرما دیا. اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے تو ہم سے کلام نہ کرتا، نہ سلام کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا. اس وقت ہماری دنیا بالکل بدل گئی. ایسا معلوم ہونے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے، نہ ہمارے باغ اور مکان جو اس سے پہلے تھے، سب اجنبی نظر آنے لگے. حضرت کعب فرماتے مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے کی نماز نہ پڑھیں گے، یا خدا نخواستہ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے تو میں عمر پر اسی طرح سب لوگوں میں ذلیل اور خوار پھرتا رہوں گا. ہمارے یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ ہمارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں جی. اور جامع صغیر کی روایت ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے آبا و اجداد کے پاس پہنچتے ہیں جو ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس کی فہرست بتانے کے اس وقت فرصت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم ہوتا ہوگا اور ہماری بہو بیٹیاں. اس کی وجہ سے میرے لیے ساری زمین بیگانہ اور ویرانہ نظر آنے لگی. اس حال میں ہم پر 50 راتیں گزر گئیں. اس زمانے میں میرے دونوں ساتھی مرارہ اور ہلال تو شکستہ دل ہو کر گھر میں بیٹھ رہے اور رات دن روتے تھے. لیکن میں جوان آدمی تھا، باہر نکلتا، چلتا پھرتا تھا اور نماز میں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں پھرتا تھا، مگر نہ مجھے کوئی کلام کرتا تھا نہ میرے سلام کا جواب دیتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نماز کے بعد حاضر ہوتا تو سلام کرتا تو یہ دیکھا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبے مبارک کو جواب سلام کے لیے حرکت ہوئی یا نہیں. پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا تو نظر چرا کر آپ کی طرف دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہوں تو رخ پھیر لیتے ہیں. جب لوگوں کی یہ بے رخی دراز ہوئی تو ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جو میرے سب سے زیادہ دوست تھے. میں نے ان کو سلام کیا. خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا. میں نے پوچھا اے قتادہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں؟ اس پر بھی قتادہ نے سکوت کیا، کوئی جواب نہیں دیا. جب میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو تیسری یا چوتھی مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ جانتا ہے اس کا رسول. میں رو پڑا. اب یہ بات خاص دیکھیے گا بھائی. اسی زمانے میں ایک روز مدینہ شریف کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک ملک کے شام کا ایک نبطی شخص جو غلہ فروخت کرنے کے لیے شام سے مدینے میں آیا تھا، اس کو دیکھا کہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا سکتا ہے. لوگوں نے مجھے دیکھ کر میری طرف اشارہ کیا. وہ آدمی میرے پاس آ گیا اور مجھے شاعر غسان کا ایک خط دیا جو ریشمی رومال میں لکھا ہوا تھا، جس کا یہ مضمون تھا کہ اما بعد مجھے یہ خبر ملی ہے کہ نعوذ باللہ آپ کے نبی نے آپ سے بے وفائی کی اور آپ کو دور کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا. تم اگر ہمارے یہاں آنا پسند کرو تو آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے. میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا کہ یہ ایک اور میرا امتحان و آزمائش ہے کہ اہل کفر کو مجھ سے اس کی طمع اور توقع ہو گئی کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا. اس نے اور زخمی کر دیا. میں یہ خط لے کر آگے بڑھا اور ایک دکان پر تنور لگا ہوا تھا، اس میں جھونک دیا. جناب حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب 50 میں سے 40 راتیں گزر گئیں اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد خزیبہ بن ثابت رضی اللہ عنہ میرے پاس آ رہے ہیں
آ کر یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو. میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں, کیا حکم ہے, کیا کروں؟ انہوں نے بتلایا کہ نہیں, عملاً بیوی سے الگ رہو, قریب نہ جاؤ. اسی طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کے پاس پہنچا. میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے میں چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دیں. ہلال بن امیہ کی اہلیہ خولہ بنت عاصم یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہلال بن امیہ بوڑھے ضعیف آدمی ہیں, ان کا کوئی خادم نہیں, وہ ضعیف البصر بھی ہیں. کیا آپ یہ پسند نہیں فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدمت کرنے کی ممانعت نہیں, البتہ وہ تمہارے پاس نہ جائیں. انہوں نے عرض کیا وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ایسے ہو گئے کہ ان میں کوئی حرکت ہی نہیں, اور واللہ ہلال پر تو مسلسل گریہ طاری ہے, رات دن روتے رہتے ہیں. کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے بھی میرے بعض متعلقین نے مشورہ دیا تم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کو ساتھ رکھنے کی اجازت لے لو جیسا کہ آپ نے ہلال کو اجازت دے دی ہے. میں نے کہا نہیں, میں ایسا نہیں کروں گا. معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں. اس کے علاوہ میں جوان آدمی ہوں, بیوی کے ساتھ رکھنا احتیاط کے خلاف ہے. چنانچہ اسی حال پر میں نے 10 راتیں اور گزار دی, یہاں تک کہ 50 راتیں مکمل ہو گئیں. دل کو تھام کر سننا. اس وقت ہماری توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1/3 رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت حاضر تھیں, انہوں نے عرض کیا اجازت ہو تو کعب بن مالک کو اسی وقت اس کی خبر کر دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوا تو ابھی لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا, رات کی نیند مشکل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وہ محبت عطا فرمائے اتباع کے ساتھ جو حکم ہے. یہ دنیا کی رنگینیاں, یہ ویڈیو گیم, یہ بے پردہ گھومنا, یہ ناچ گانا, یہ رسومات, اللہ کو ناراض کرنا, یا جست لباس, باریک لباس, موبائل کی غلام بننا یا غلام ہم نے بننا, اللہ بچائے. رات کی نیند مشکل ہو جائے گی. کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ 50ویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا اور میری حالت وہ تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ مجھ پر میری جان اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی. اچانک میں نے سلا پہاڑ کے اوپر سے کسی چلانے والے آدمی کی آواز سنی جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک بشارت ہو. ایک روایت میں ہے کہ یہ بلند آواز کہنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے جبل سال پر چڑھ کر یہ آواز دی کہ اللہ نے کعب کی توبہ قبول فرما لی, بشارت ہو. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ خوشخبری حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو سنانے کے لیے 2 آدمی دوڑے, ان میں سے ایک آگے بڑھ گیا تو جب پیچھے رہ گیا تو اس نے یہ کیا کہ سلا پہاڑ پر پڑے چڑھ کر آواز دے دی اور کہا جاتا ہے کہ یہ دوڑنے والے 2 بزرگ حضرت ابو بکر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے. کعب بن مالک فرماتے کہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا اور انتہائی فرض سے رونے لگا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشادگی آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی. اب سب طرف سے لوگ ہم تینوں کو مبارکباد دینے کے لیے دوڑ پڑے. بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچے مگر پہاڑ سے آواز دینے والے کی آواز سب سے پہلے پہنچ گئی. حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا تو لوگ چوک مجھے مبارک دینے کے لیے آ رہے تھے. میں مسجد نبی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. کیا بیچتے ہیں اس کے آگے فنی ویڈیوز وغیرہ, میں مقابلہ نہیں کرا رہا ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے. کہاں ہے وہ ناول جو بہو بیٹیاں رات رات بھر پڑھتی ہیں اور دوست موبائلوں پر پڑھتے ہیں. یہ برابر بھی میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ دونوں کا وزن کر لو جبکہ بے ادبی نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. آپ کے گرد صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مجمع ہے. مجھے دیکھ کر سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر میری طرف لپکے اور مجھ سے مصافحہ کر کے قبول توبہ پر مبارکباد دی.
طلاق کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولتا. جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا. آپ نے فرمایا اے کعب بشارت دو تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک سب سے زیادہ بہتر دن ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حکم آپ کی طرف سے ہے؟ دیکھیے فکر، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے. تم نے سچ بولا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچائی کو ظاہر فرما دیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ یہ کہ میں اپنے سب مال اور متاع سے نکل جاؤں، سب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، کچھ مال اپنی ضرورت کے لیے رہنے دو، یہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا اچھا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے اس سے بھی انکار فرمایا. میں نے پھر 1/3 مال کی اجازت مانگی تو آپ نے اس کو قبول فرمایا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی، اس لیے میں عہد کرتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں کبھی سچ کے سوا کوئی کلمہ نہ بولوں گا. جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچ بولنے کا عہد کیا تھا، الحمدللہ آج تک کوئی کلمہ جھوٹ کا میری زبان پر نہیں آیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے. خدا کی قسم اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا، جھوٹ سے پرہیز کیا. کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح دوسرے جھوٹی قسمیں کھانے والے ہلاک ہوئے، جن کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا کہ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ سے لے کر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تک بعض حضرات نے فرمایا، یہ آ گیا ماشاءاللہ معرف القرآن میں ہی ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ ان تینوں حضرات سے مقاطعہ کا 50 دن کا جاری رہنا شاید اس حکمت پر مبنی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک میں 50 دن ہی صرف ہوئے. پیارے شیخ نے 1991 میں فرمایا تھا کہ جہاں کسی مجلس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برائی کی جا رہی ہو، علماء کو برا کہا جا رہا ہو، تو غیرت انسان کو فوراً اس کے منہ پر کہہ دینا چاہیے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ لعنت اللہ علی شرکم، اے شخص تیرے اوپر لعنت ہو. یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے. اور فرمایا کہ میرے صحابی کا کبھی برائی سے تذکرہ مت کرنا. اور فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یأخذه. میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو نشانہ ملامت نہ بنانا. بس جس شخص نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو مجھ سے بغض کی وجہ سے اس نے ان سے بغض رکھا. جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو ہمارے درمیان میں ایسے لوگ ہیں جو نام بزرگوں کا لے کر اندر زہر پھیلاتے ہیں، ان کو بغض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نہیں ہے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے اعتراضات ہیں. جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے گویا خدا کو ایذا پہنچائی، اور جس نے خدا کو ایذا پہنچائی ان قریب خدا اس کو پکڑ لے گا. اب وقت کم ہے. مفتی انور الحق صاحب آپ آ جائیں ذرا. مجھے تو اتنا مزہ آیا میں نے کہا مفتی صاحب سے لکھوا بھی لوں گا کہ اس جہاں آیت ختم ہوئی تھی آپ ٹھیک، اس میں ایکو تو نہیں ہے نا وہاں. مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے جیسے مفتی صاحب نے انور الحق صاحب نے مجھے بتایا 4 سجدہ کے ہیں، اور مفتی صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، خلیفہ صاحب ہیں. ہاں جی 2010 اور 2011 میں الحمدللہ دارالعلوم کراچی میں دور حدیث پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. اور مفتی محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم جو دارالعلوم کراچی کے استاذ حدیث بہت بڑے، بخاری جلد ثانی حضرت نے پڑھائی. تو بخاری جلد ثانی میں کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف آیاتوں کی تفسیر لکھی ہے، جس میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا آیت کی تفسیر حضرت والا دامت برکاتہم نے الہامات ربانی سے سنائی، مفصل واقعہ 3 صحابہ کا. تو اس آیت کی تفسیر بھی علامہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے پورا واقعہ اس میں لکھا ہے. تو اس میں لکھا ہے باب وعلی الثلاثة الذین خلفوا الی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
یعنی یہ وعلت ثلاثۃ الذین خلفوا آیت جیسے ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد فوراً ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو مفتی محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ 3 صحابہ کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے سنایا اور احادیث میں تفصیل سے آیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑو. تو اب سوال ہوتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا تو بڑا مشکل کام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فوراً فرما رہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. ان 3 صحابہ سے عبرت لے لو کہ انہوں نے سچ بولا، اپنی اصلاح کرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلطی نہیں چھپائی، کھل کر اپنا مرض بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاج میں ان کو باہر بھی نکالا، مقاطعہ بھی ہوا. اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا کہ قرآن مجید میں ان کا توبہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. فرمائے پوری امت کو دعوت ہے کہ اگر رہنا ہے تو ایسے 3 صحابہ جنہوں نے سچ بولا، ایسے سچوں کے ساتھ رہو، اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ متقی بنائیں گے اور اپنے پیار اور اپنی ولایت عطا فرمائیں گے. مفہوم کے ساتھ ذکر کیا چونکہ 10 سال پہلے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائیں.